عارف حسین. ہاں جی عارف, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم حریف بھائی. وعلیکم السلام بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سر, یہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ سر ایتھیزم میں موریلٹی کہاں سے آتی ہے؟ ایتھیزم میں موریلٹی وہیں سے آتی جہاں سے ہمیشہ سے آ رہی ہے, انسان کی سوچ سے. انسان کی سوچ اگر سے, آپ ریلیجن سے چلتی ہے؟ نہیں, ریلیجن بھی انسان کی سوچ سے ہی آیا نا. آپ کو پتا ہے حمورابی یہ تو کا جتنے بھی لا گیورز ہیں, سن لیں اب آپ کو میں اس کا پورا مدعا رکھ دیتا ہوں. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اخلاقیات جو ہیں ہمیں اللہ دیتا, خدا دیتا. پہلی بات تو یہ, شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے, میں میوٹ کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہر خدا نے آپ کو اخلاقیات ڈیفرنٹ دی ہے. یونانیوں کی خداؤں نے اخلاقیات اور دی, نورس گاڈوں نے اور دی, لاطینی امریکیوں نے اور دی, ابریجنوں نے اور دی, ہندوؤں نے اور بنائی. تو اس کا مطلب جس طرح آپ کے خدا ڈیفرنٹ ہے اس طرح آپ کی اخلاقیات بھی ڈیفرنٹ ہے, اور ہر بندہ اپنی اخلاقیات کو بہتر اخلاقیات سمجھتا رہا. ہندو سمجھتا رہے کہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ اچھا سسٹم ہے, اور اس سے ہماری ہائرارکی بنے گی اگلے جنم کی ہے, اس جنم میں اچھے کام کرو گے اگلے جنم میں. تو یہ اس کو دیکھ کے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے خدا سے آئی ہوئی جو اخلاقیات ہے وہی صحیح ہے, اور ہر خطے کی اخلاقیات اپنی اپنی ہیں. تو اس سے یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ خداؤں کی دلیل نہیں ہے, خداؤں کی اخلاقیات نہیں, وہ انسانوں کی اپنی سوچ کی اختراع ہے. اسی طرح جس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے, جب سوسائٹیاں بنی نا, سوسائٹیاں, جب انسان ہنٹر گیدرر کے ساتھ سیولائزیشن میں آنا شروع ہوا تو کچھ موٹی موٹی ضروریات تھی. اب ہم قتل کر کے, آپ کے پاس آپ کی اگر مجھے خاتون اچھی لگی ہے تو میں آپ کے پیٹ میں چھرا مار کے آپ کی بیوی کو نہیں چھین سکتا. تو اب ہمیں کچھ قوانین بنانے پڑیں گے کہ قتل و غارت ٹھیک نہیں ہے. پہلے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے اینتھروپولوجی میں. امریکہ کے جو ٹرائبس تھے نا نارتھ امریکہ کے, کیونکہ ان کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی بھی ہے, ان کو کلووس پیپل کہتے ہیں ان کو, آئی تھنک کال کلووس پیپل. اچھا, اس میں وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی, ادھر سوسائٹی سیولائزیشن نہیں بن سکی, یعنی ایک انڈر سٹی اسٹیٹس نہیں بن سکی, وہ ٹرائبل سوسائٹیز کی. تو وہ یہی کام کرتے تھے, ریڈ کرتے تھے, مارتے تھے, اور اسی طرح یہ کام چلتا چلا آ رہا تھا. دے ور لیونگ مور لائک اے ہنٹر گیدرر. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو کچھ اخلاقیات کے معیار بنانے پڑیں گے. قتل نہیں کرنا, ریپ نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, ڈاکہ نہیں ڈالنا, اور ان کو انفورس کرنے کے لیے آپ کو ایک فوج کی ضرورت ہے, پولیس کی ضرورت ہے. جو کہ پولیس کی بھی آئیڈیا جو ہے وہ بڑا نیو ہے, یعنی یہ بہت 16ویں صدی سے پہلے اگر آپ دیکھیں کوئی آرگنائز پولیس فورس نہیں ہوتی تھی 17ویں 18ویں صدی سے پہلے. تو اس کو ڈالنے کے لیے اب کیا کیا جائے, اس کو ڈالنے کے لیے جی کیا جاتا تھا ایک ہوائی ڈنڈا استعمال کیا جاتا تھا خداؤں کا. تو یہ جو خداؤں کی طرف سے موریلٹی آئی ہے نا, یہ شروع میں ہی جب سٹی اسٹیٹس جب بننا شروع ہوئی, اور وغیرہ سومیرین وغیرہ, تو تب سے ہی خداؤں کا کانسیپٹ آنے لگ گیا کہ خدا نے آپ کو دیا, خدا نے کہا ہے کہ اپنے خلیفے کی اطاعت کرو. اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں اسلام میں بھی ہے, خدا نے, رسول اللہ نے کہا اپنے خلیفے کی اطاعت کرو. خلیفہ کی اطاعت کرنا, بادشاہ کی اطاعت کرنا, خدا کی اطاعت کرنا, اور اس کے خلاف جانا, اللہ کے خلاف جانا. تو اس لیے ہم نے یہ اصول بنایا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ موریلٹی خدا نے, یہ دعویٰ ہے, یہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اصل میں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اخلاقیات کے ایک دعوے پہ رک جاتا ہے, فار ایگزامپل جتنے مذاہب ہیں, اسپیشلی اسلام کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پورا ضابطہ حیات دے دیا قرآن کی شکل میں. یہ جو حقوق البعض جو حدود اللہ ہے نا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی آپ نے زانی کو پتھر مارنے, چور کا ہاتھ کاٹنا ہی کاٹنا. چلیں, یہ کچھ عرصے کے لیے چل سکتا ہے, آپ نے ایک ریاست بنائی ہے, اس کے اندر آپ نے قانون لگائے ہیں, لیکن اس کا مطلب جس معاشرے کی اخلاقیات وقت کے ساتھ ساتھ آگے نہیں بڑھتی, اس کا مطلب ہے وہ معاشرہ ایک سٹیٹک معاشرہ ہے. سٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, دنیا کی کوئی ایک, آپ پوری کتابیں چھان ماریں گے, کوئی ایک سوسائٹی بتا دیں جو ہمیشہ سے سٹیٹک رہی ہو. ایک دو کا میں آپ کو نام لے دیتا ہوں. ٹرائبل سوسائٹیز, ایبوریجنلز آف آسٹریلیا, امریکہ کے لاطینی امریکہ تھوڑا زیادہ کمپلیکس, امریکہ کی شمالی امریکہ کے جو کلووس پیپل تھے, وہ ہزاروں سال تک ایک ہی جگہ پہ رہے. کس جگہ پہ رہے؟ ہنٹر گیدر اسٹیٹ میں.
ایبوریجنل جو ہیں ہنٹر اور 55,000 سال تک انہوں نے ایک ریاست نہیں بنائی, سٹی اسٹیٹ نہیں بنائی, ایک سیولائزیشن جسے ہم کہتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیں, وہ 55,000 سال سے ایک ہی طریقے سے رہ رہے تھے, نیزوں سے شکار کرتے تھے, آپس میں قتل و غارت کرتے تھے, اور کوئی سوئی تک ایجاد نہیں انہوں نے کی. تو وہ تھا اسٹیٹک معاشرہ. اینڈمین آئلینڈز جو ہیں, جو جن کو سزائے کالا پانی جن کو کہا جاتا ہے, اینڈمین پیپل جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہزاروں سالوں سے ویسے ہی رہ رہے ہیں. لیکن جتنی باقی کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے, اور اس ہر وقت کے ساتھ آپ دیکھیں اس کے اخلاقیات بدلتے رہے ہیں. وہ اخلاقیات کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اخلاقیات انسانوں کی سوچ سے آتے ہیں. بحث ہوتی ہے کہ ہاں بھی عورتوں کو حق دینے چاہیے کہ نہ دینے چاہیے. عورتوں کو جی مرد کہتے ہیں نہیں 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 دینے, وہ ہمیں آنکھیں دکھائے گی, گھر چھوڑ کے چلی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو آپ قوانین بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا آپ نے مارنا نہیں عورتوں کو. آپ مغرب میں آئے قوانین, ڈومیسٹک وائلنس کے قوانین, مذہبی طور سے نہیں آ سکتا یہ قانون. ابھی آپ نے مفتی طارق مسعود کو سنا ہوگا, اس نے کہا کہ ہاں نہیں اچھا ہے کہ عورتیں مرد کے دب کے رہیں, کیونکہ اگر عورت کو طاقت مل گئی تو عورت چلی جائے گی طلاق لینے, اور مرد کو ٹھڈے مار کے نکال دے گی, تو مرد کہے گا کہ بھائی عورت نے تو طلاق ہی دینی ہے تو میں ایسے شادی نہیں کرتا. مفتی کی لاجک اور اسلامی لاجک سے وہ لاجک ٹھیک ہے کہ یا تو اگر آپ نے, تو مذہب سے ہمیں اخلاقیات نہیں ملتی, اخلاقیات ہمیں دماغ سے ملتی ہے. ہمارا دماغ ہمیں کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب ہم نے جانوروں کو تکلیف دے کے کاٹنا ہے یا ان کو ٹیکا لگا کے کاٹنا, یا ہم نے جو گے اینڈ لیسبین ہیں ان کو انسانی حقوق دینے ہیں یا ان کو ٹانگ دینا کرینوں کے ساتھ جیسے ایران میں ہوتا ہے, عورتوں کو ڈنڈے مار دیں یا ان کو کہنا کہ چلو بھائی آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے اپنے پیسے کمانے, پیسے کمائیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں, اور لیکن ہمارے مردوں کے بھی یہ حقوق ہوں گے, عورتوں کے بھی یہ حقوق ہوں گے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں, اس کا مذہب سے تعلق نہیں, انسانی سوچ سے تعلق ہے. جی سر, آخری سوال پوچھ لیں, فالو اپ. آپ نے بولو بھائی بولو کا ایگزامپل دے دیا, اس کا وہ ہے وہ اسلام نہیں سکھاتا, وہ الگ ہی چلتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ صحیح اور غلط کا کیسے فیصلہ کرتے ہیں, جیسے کسی کا ریپ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, وہ کیسے پتا آپ کو؟ میں نے آپ کو بتا دی, اس سے تکلیف ملتی ہے لوگوں کو, اور اس سے معاشرہ نہیں چل سکتا. اگر ہم ریپ کی اجازت دے دیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا. یعنی میں نے آپ کی, اس نے اس کا ریپ کر دیا, اس نے اس کی عورت کا ریپ کر دیا, تو معاشرہ تو چلے گا ہی نہیں اس طرح. سڑک پہ کوئی عورت نکلے گی, ریپ ہو جائے گا, گھر میں بیٹھی ہے آ کے ریپ ہو جائے گا, اگر اس کی سزا نہیں دی جائے گی تو معاشرہ نہیں چل سکے گا. ویسے اگر آپ نے معاشرہ بنانا ہے نا, تو آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے, اور آپ نے ان قوانین کے پیچھے اصول ہوتے ہیں کہ تکلیف. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں کیسے پتا کہ ہرن کو آپ نے بکرے کو بے دردی سے اللہ اکبر کر کے کیوں نہیں کاٹنا, ہمیں کیا پتا؟ کیا آپ کی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس جانور کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ اور تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ایسا سولوشن ہو کہ بکرے کو تکلیف بھی نہ ملے اور اس کا ہمیں گوشت بھی مل جائے, اگر آپ کے پاس ایسا, تو آپ کون سی آپشن اپنائیں گے؟ تکلیف والی دیں گے یا بغیر تکلیف والی؟ بغیر تکلیف والی. ایگزیکٹلی. تو وہی وجہ سے, لیکن مذہب آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے چلا یہ پھیر, وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیل سے ریسرچ ہو چکی ہے. ان کو یہ ڈرامے بازی مسلمانوں کی, انہیں تکلیف نہیں ہوتی. ٹیکا لگا کے آپ اس کو بے ہوش کریں اور پھر ماریں, دیٹ از بیٹر دین اینی تھنگ ایلس. ٹن کرنا بھی اس سے بہتر ہے. اینی وے, تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے عقل استعمال کی اپنی, آپ نے اخلاقیات جو سو کالڈ مذہب نے دیا, آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. اور بولو بھائی بولو کی جو آپ بات کر رہے ہیں, بولو بھائی بولو کا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے. قرآن میں مردوں کو عورتوں کا حاکم بتایا گیا ہے. عورتوں کو کام کرنے, رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ عورتوں کو نماز بھی باہر نہ پڑھاؤ, بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لیں. پڑھ سکتی ہیں لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں. اور حضرت عمر نے آ کے اس کو بین کر دیا, عورتوں کی باجماعت نماز کو بالکل بین حضرت عمر نے کر دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ عورتوں کو گھر کے اندر رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے, تو اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور حقیقت چونکہ بھی یہی آرگیومنٹ تھا کہ عورتوں کو آزادی دو گے تو وہ آپ کو آنکھیں دکھائیں گی, بچے نہیں پیدا کریں گی, تو فرٹیلٹی ریٹ. تو یہ اخلاقیات جو ہے نا, اگر آپ اس کو محور مذہب بنائیں گے تو اسی طرح کی اخلاقیات نکلے گی. اگر آپ ایک فری تھنکنگ اخلاقیات رکھیں گے کہ ہم نے جی اچھا جی ہم نے اب جی انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے, یا ہم نے جانوروں کو حقوق دینے ہیں, LGBTQ کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا وغیرہ وغیرہ, ہم نے کالے کو کالا نہیں کہنا وغیرہ وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. ایک میں اکثر آپ کو لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیا پتا اگر ہمیں پتا چل جائے آج سے 50 سال بعد کہ روبوٹس کو بھی تکلیف ہوتی ہے,
تو ہم روبوٹس کے بھی اس کے لیے بھی حقوق روبوٹس کی بھی کیمپین ہو سکتا ہے، چل سکتی ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مذہب تو اس کے اوپر بالکل فارغ ہے، مذہب کو کوئی پتہ نہیں. تو اخلاقیات آتی دماغ سے، اس کا ایک جنرل معیار ہے، تکلیف کو کم کرنا، خوشی کو بڑھانا. تو یہ وہ اصول ہوتے ہیں جن کو آپ سوچیں گے تو یہ آپ کو مذہب سے نہیں آتے، انسانی سوچ سے آتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آنے کے ساتھ، تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.